ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ حسب روایت ہمارے پرائم منسٹر عمران خان اس بار بھی ایک دن کے لیے کراچی آئے۔ عام طور پر جب پرائم منسٹر عمران خان کراچی آتے ہیں تو 1 گھنٹہ ڈی جی رینجر بجا ضروری ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے ملاقات، پھر اپنے گورنر سے، پھر سی ایم سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں، پھر اپنے اراکین اسمبلی سے کر لیتے ہیں، پھر بزنس مینوں سے کر لیتے ہیں۔ ادھر کچھ صحافیوں سے کم مل رہے تھے، لیکن آج جب پرائم منسٹر کراچی کے لیے 2 بڑے منصوبے لے کر آئے، یعنی کراچی سرکولر ریلوے اور گرین لائن، تو انہوں نے صحافیوں کے ایک گروپ سے ملاقات کی۔ اس مختصر گروپ میں جہاں گورنر صاحب اور اسد عمر صاحب تھے، مجھے بھی شریک ہونے کا موقع ملا، براہ راست گفتگو کا موقع ملا، اور پرائم منسٹر سے میں نے براہ راست سوال کراچی کے ہی حوالے سے کیا تھا کہ جناب ان کے جو 14 ایم این ایز ہیں، ان کے جو 22 ایم پی ایز ہیں، تو یہ لوگ اپنے حلقوں، مجھے تو نام بھی نہیں پتا ان کے، میں نے پرائم منسٹر سے یہ کہا، یہ اپنے حلقوں میں جب گٹر بہتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے، جب سڑکوں کا برا حال ہوتا ہے، تو اس وقت یہ آپ کے ایم این اے ایم پی اے کیوں نہیں ہوتے؟ اور پھر میں نے پھر انکساری سے احترام کے ساتھ پرائم منسٹر سے یہ بھی کہا کہ جناب آپ یہاں جب ایک شب بسر کریں گے، 2 شب یہاں بسر کریں گے، پھر آپ جان پائیں گے کہ کراچی کے مسائل کتنے سنگین ہیں۔ وہ شہر جو سب سے بڑا ریونیو دیتا ہے، اس شہر پر کیا گزر رہی ہے دہائیوں سے۔ اس پر پرائم منسٹر نے بہت تفصیل سے گفتگو کی اور انہوں نے حوالہ دیا تہران شہر کا۔ ان کا کہنا تھا کہ $500 ملین تہران جیسا شہر جو ہے پیدا کرتا ہے۔ اس طرح انہوں نے ممبئی کی مثال دی، اور انہوں نے کہا کراچی بھی جو ہے وہ ملین روپے اپنے وسائل سے کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب 18ویں ترمیم کے بعد جو سب کچھ ہے وہ اب پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، ایجوکیشن ہوئی، تعلیم ہوئی، ڈیولپمنٹ کام ہوئے، اور یہاں پر خیر حسب روایت انہوں نے سندھ میں کرپشن کا ذکر کیا کہ جناب 2013 میں جو سڑکیں بنی تھیں، آج پتہ چلا کہ 1000 ارب روپے سے زیادہ اس پر لاگت آ رہی ہے۔ پھر خاص طور پر بنڈل آئی لینڈ کا ہمارے پرائم منسٹر نے ذکر کیا، یعنی بنڈل آئی لینڈ ان جزیروں کا، جس کے سلسلے میں خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہماری تمام تر گفتگو معاہدہ قریب تھا، اور اس بنڈل آئی لینڈ سے 50 سے 60 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ سندھ میں آنی تھی، کراچی میں آنی تھی، روزگار اس سے ملتا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جی سندھ حکومت نے یک طرفہ طور پر یہ معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ سندھ حکومت کے کوئی ترجمان مل جائیں تو خان صاحب نے یہ جو کہا ہے اس پر بھی گفتگو کریں۔ پھر نیب کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی کہ ابھی تک کیسے لے کے آئیں گے، کیونکہ آئین میں بڑے مسائل ہیں۔ پھر ہاں، جو سب سے اہم بات خان صاحب نے، ہمارے ایک سینئر صحافی نے جب ان سے سوال کیا کہ جناب یہ جو آپ نیب کے کیسز کو کہہ رہے ہیں، جن کو آپ پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، میں تو نہیں لوں گا، پکڑنے کی بات کرتے ہیں، کیا ہوا؟ ایک صاحب نے تو 1 سال سے ان کی شاید ایک پیشی ہوئی ہے، دوسرے آرام سے جلسے اور جلوسوں کر رہے ہیں دوسرے پارٹی کو، تو اس نیب سے آخر آپ نے کیا کرا؟ اس پر پرائم منسٹر نے، جسے میں بریکنگ نیوز کہوں گا، کہ ہاں اس طرح کے سمجھوتے کرنے سے بہتر تھا کہ ہم الیکشن کی طرف چلے جاتے۔ خیر یہ میرا سوال، اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ اب چلے کیوں نہیں جاتے یا کرنے کا ارادہ کیوں نہیں، تو پرائم منسٹر سے میں کہتا ہوں ایک خوشگوار ریلیکس ماحول میں گفتگو ہوئی۔ کیونکہ اتوار سے جیسے میں نے کہا کہ وہ آئے تھے سرکولر ریلوے کا افتتاح کرنے، اس سرکولر ریلوے پر میں گفتگو بھی ہوئی، اور خود میں بھی یہ جہاں تقریب ہوئی تھی وہاں گیا تھا، اور بریک کے بعد ہم کراچی سرکولر ریلوے گرین لائن پر گفتگو کریں گے۔ اس اعتبار سے جو میں نے کہا کہ پرائم منسٹر اپنے طور پر پورے اعتماد نظر آئے، لیکن جب احتساب کا مسئلہ آیا، چیف الیکشن کمشنر کا ذکر آیا، تو لگا کہ خان صاحب کا وہ جو ایک جوش و خروش ہوتا ہے کپتان والا کسی جیت کے بعد، وہ نظر نہیں آیا، اور یہ ذکر کرتے ہوئے وہ ذرا مزمحل سے نظر آئے، یعنی نیب، الیکشن کمیشن اور کرپشن کو اس کے نتائج تک پہنچانے کے حوالے سے۔ بریک کے بعد آؤں گا تو آج میں جب سرکولر ریلوے کے، جیسے میں نے کہا، کراچی کینٹ اسٹیشن پہ تقریب تھی، تقریب حسب معمول ہٹو بچو پہ تھی، پھر بارش شروع ہوئی، لیکن پھر بھی کیمرے کے سامنے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کوشش کی کہ پرائم منسٹر کی تقریر بھی سن سکوں اور یہ بتا سکوں کہ یہ منصوبہ جو میں نے کہا نا، کراچی سرکولر ریلوے واقعی ایک تو یہ کہ وائبل ہے، کب چلے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، یہ بھی گفتگو ہوئی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں
ہمارے اسد عمر صاحب سے کہ کوئی 207 ارب روپے آئیں گے کہاں سے. اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جناب 20 ارب ہم دیں گے اور 6 ارب سندھ گورنمنٹ دے گی. باقی 1.25 ارب کے سلسلے میں شاید وہ اسد عمر صاحب کے کہا کہ جناب یہ تو ہم نے فواد چودھری صاحب نے سوال کیا تھا, اس پر وہ کوئی تسلی بخش سوری ٹو سے سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے سکے. تو بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا کہ ذرا سرکولر ریلوے کے بہرحال اگر یہ سرکولر ریلوے اور گرین بس منصوبہ مکمل ہوتے ہیں تو کراچی کے عوام کی اکثریت کا ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. تحریک انصاف کی حکومت کے 3 سال بعد چلیں خوش آئند خبر تو آئی کہ کراچی میں خاص طور پر گرین لائن یعنی گرین بسیں اور کراچی سرکولر ریلوے کا افتتاح کرنے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان یہاں پہنچے. حسب روایت خاصا قیام ایک دن ہے, لیکن آج بڑا ہیکٹک دن ہے. عموماً تو یہ ہوتا تھا کہ وہ گورنر ہاؤس آتے تھے, چیف منسٹر سے ملتے تھے, رینجر سے ملتے تھے, اپنے ایم این ایز سے ملتے تھے, بزنس کلاس سے ملتے تھے اور صحافیوں سے بھی کچھ دیر عرصے کے لیے. لیکن آج یقیناً یہ جو 2 بڑے منصوبے ہیں ان کا کراچی کے عوام کو اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ٹریفک ایک سنگین مسئلہ ہو چکا ہے. کراچی سرکولر ریلوے اگر آپ یہ دیکھیں کہ 60 کی دہائی میں شروع ہوئی اور یہ 44 کلومیٹر, جی ہاں 44 کلومیٹر طویل سرکولر ریلوے تھی, جس میں تقریباً اس وقت کراچی کی 30 سے 40% آبادی جو ہے اس سے مستفید ہوتی تھی. پھر یہ جناب 1999 کے آتے آتے سرکولر ریلوے بند کر دی گئی. ذمہ دار اس وقت کی شہری حکومتیں ہوں گی, صوبائی حکومتیں ہوں گی, لیکن بہرحال جب سرکولر ریلوے بند ہوئی تو اس کے ساتھ پھر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. 20 سال تک سرکولر ریلوے کے بارے میں مختلف ہماری حکومتیں, شہری اور صوبائی اور وفاقی حکومتیں یقین دلاتی رہیں, لیکن اب جب کہ یہ منصوبہ کوئی 20 ارب سے اوپر بڑھ گیا ہے تو آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو 17 رکاوٹیں تھیں جن کو میں نے شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر ریلوے اس وقت جو تھے ان کے ساتھ دیکھا بھی تھا, وہ ہٹا دیے گئی ہیں. مجھے نہیں علم کہ یہ جو افتتاح آج کیا جا رہا ہے کراچی سرکولر ریلوے جب چلے گی تو کتنا فاصلہ طے کرے گی, کتنے کہاں رکے گی, کتنی وائبل ہوگی, لیکن ان مسائل اور ان مشکلات کا ذکر کرنے کے بجائے کیوں نہ اسے خوش آمدید کیا جائے کہ بہرحال میں نے کہا نا 3 سال بعد پرائم منسٹر عمران خان اس KCR کا بھی افتتاح کر رہے ہیں, گرین بس کی بھی خوشخبری دے رہے ہیں, اور باقی تو خیر کراچی مسائلستان ہے, آج اس کا ذکر نہیں کروں گا. بڑی رونق ہے, آپ دیکھ رہے ہیں سیکورٹی سخت ہے, کیمرہ یہاں تک آ گیا ہے, اس سے آگے نہیں جائے گا. تو چلے پرائم منسٹر کی تقریب میں چلتے ہیں اور وہاں پرائم منسٹر سے سنتے ہیں کہ اس منصوبے کے سلسلے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, کب تک اس کی تکمیل کی باتیں کر رہے ہیں. ایک سرکولر ریلوے جو کہ سارا کراچی کو ٹچ کرے گا اور جو کہ پھر سڑکوں کے اوپر سے پریشر اتارے گا, یہ ایک بہت بڑا سٹیپ اس ڈائریکشن پہ. گرین لائن بھی ہے اور اس کے بعد اور بھی ہمیں بس سروسز پرووائڈ ٹرانسپورٹ کرنی پڑے گی کراچی کے لیے, جس تیزی سے کراچی پھیل رہا ہے. تو یہ جو بڑا پروجیکٹ ہے اور خاص طور پہ KCR, اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو پوری طرح زور لگانا پڑے گا, کیونکہ اس میں مسئلے مسائل بھی آئیں گے, اور جتنا ہم اس کو ٹائم پہ ختم کریں گے اتنا کم اس کا خرچہ ہوگا. اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے 200 ارب کا, اس لیے انشاءاللہ ہم یہ امید لگاتے ہیں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ تو پوری طرح سے اس کے اوپر کمیٹڈ ہے, اور انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ بھی اس میں ہمارے ساتھ پوری طرح کوآپریٹ کرے گی. اور ایک خوش آئند بات یہ دکھی کہ بہرحال اس تقریب میں ہمارے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب بھی موجود تھے, گورنر کے ساتھ ہی بیٹھے تھے. عموماً کچھ کلیشز مہادارائی اس طرح آ گئی ہے کہ بیشتر تقاریب میں جہاں CM چیف منسٹر کو دائیں ہاتھ پر, گورنر کو بائیں ہاتھ پہ بیٹھنا ہوتا تھا, اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی. اس سے پہلے کہ میں اپنے سینئر صحافی نذیر لقاری صاحب سے منصوبوں کے بارے میں بات کروں, کراچی سرکولر ریلوے جیسے میں نے کہا
کہ جو 1999 میں 1999 میں یہ مکمل طور پر بند ہو چکی تھی، بیٹھ چکی تھی، اور پھر جب یہ سرکولر ریلوے جہاں جہاں جو اس کے ٹریک تھا اس پر لوگوں نے بیٹھ کر آ کے اپنے گھر بنا لیے، دکانیں بنا لی، بازار بنا لی، اور انکروچمنٹ غالباً سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور پرائم منسٹر نے بہرحال اس بات کا اعتراف کیا کہ سندھ حکومت نے اس میں کوآپریٹ کیا۔ یہ جو منصوبہ ہے، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کوئی 22 سال بعد، جی ہاں 22 سال بعد یہ منصوبہ شروع ہو رہا ہے، اور یعنی یہ دیکھیے نا کہ اب 22 سال گزر گئے، کیسا منصوبہ تھا۔ اب اس کے یہی اسی سبب اس پر اب لاگت جو شاید کچھ عرصے پہلے اس سے بھی آتی لیکن 207 ارب روپے آئے گی، 207 ارب روپے۔ اس میں سرکولر ریلوے میں جناب سندھ گورنمنٹ 6 ارب دے گی۔ پرائم منسٹر وعدہ کر رہے تھے کہ 20 ارب روپیہ جو ہے وہ تقریباً وفاق سے آئے گا، اور یہ سوال کہ باقی 180 ارب روپے کہاں سے آئیں گے، تو اس پر گورنر نے جواب دیا کہ ہم مختلف پارٹیوں کو لا رہے ہیں جس کے ذریعے ہوں گے۔ تو بہرحال افتتاح ہو گیا، مکمل کب ہوگا امید اچھی رکھنی چاہیے۔ سینئر صاحب لغاری صاحب، شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ لغاری صاحب، ہم عام طور پر کرٹیکل ہوتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، بجا طور پر ٹھیک بھی ہے کیونکہ یہ منصوبے آپ نے دیکھا کس حال میں تھے، لیکن خوشائن بات نہیں، 22 سال بعد ہی صحیح سرکولر ریلوے آئے گی، گرین لائن آئے گی، اور بھی جی لغاری صاحب۔ لیکن ایک تو وزیر اعظم کیجول آتے ہیں، جس طرح دوسرے شہروں میں جانا چاہیے انہیں، لاہور میں جاتے ہیں، ریگولرلی جاتے ہیں، اور وہاں پر جو کچھ احکامات ہوتے ہیں وہ بھی دی جاتے ہیں۔ پشاور میں جانا ہوتا ہے ان کا۔ کراچی میں وہ ایسا آتے ہیں کہ جیسے ایک مہمان کے طور پر آئے، وزیر اعظم کے طور پر نہیں آئے۔ یہاں کے چیف ایگزیکٹو کو، یہاں کی حکومت کو، یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ آن پیج نہیں لیتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی ہے، اور وہ ایسے ہی آ کر ان سے ملے بغیر چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جن پروجیکٹس کا افتتاح وہ کر رہے ہیں وہ وائبل ہیں کہ نہیں ہیں، کیا وہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کا آنا تو خوش آئند ہے، وہ ہمیشہ آئیں، پاکستان ان کا ملک ہے اور کراچی اس کا حصہ ہے، اور کراچی ایک شہر ہے، لیکن کراچی کو اگر اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے وفاق نے یا صوبے نے یا شہر کی انتظامیہ نے، تو پھر ایسے ہی ہے، پھر آپ ایک گائے ہے جس سے آپ دودھ لے رہے ہیں، لیکن اس کو چارہ دینے کی آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ اس کو دے کچھ نہیں رہے ہیں، اور جو کچھ آپ دے رہے ہیں وہ بہت نمائشی ہے اور اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ گرین لائن اور سرکولر، جن کے دو بڑے ایونٹس کی وجہ سے وزیر اعظم تشریف لائیں، یہ بتائیں کہ جو 44 میل کی جو وہاں سے مین لائن سے آتی تھی اور وہاں سے نکل کر یونیورسٹی، پھر یونیورسٹی سے گیلانی اسٹیشن، پھر گیلانی سے نارتھ ناظم آباد، پھر نارتھ ناظم آباد سے گیلانی سے لیاقت آباد، لیاقت آباد سے نارتھ ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد سے اورنگی، اورنگی سے سائٹ سے ہوتی ہوئی پھر وزیر مینشن، اور پھر آ کر سٹی اسٹیشن سے ملتی تھی۔ کیا یہ وہی جو سرکولر ریلوے وہی؟ جب ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ بہرحال بدقسمتی سے، یعنی کیونکہ پشاور میں کے پی کی گورنمنٹ ہے، اس کا وفاق سے کوئی کلیشز نہیں ہوتا، بلوچستان میں بھی ایک حد تک ان کی حامی گورنمنٹ ہی کہلائی جائے گی، اس لیے کلیش نہیں ہوتا۔ پنجاب میں تو خیر ان کے بیچارے وسیم پلس کہنے لگے ہیں لوگ، حالانکہ بزدار صاحب سے کیا شکا۔ سندھ میں یہ جو محاذرائی ہو رہی ہے پولیٹیکل، چلیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو پولیٹیکل محاذرائی سندھ اور وفاق کے درمیان ہے، جب ڈیولپمنٹ پہ ہوگی تو سفر یہ لوگ تو نہیں کریں گے، وفاق یا سندھ کے منسٹر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یا حکومتی لوگ، سفر تو سندھ کے عوام، خاص طور پہ کراچی کے عوام کر رہے ہیں نا۔ دیکھیے نا کیا حال ہے کراچی کا، ٹریفک کا کیا حال ہے، اور تو اس لیے میں نے کہا کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جیسے میں نے کہا، یا لوگوں کے مفاد میں ایک حد تک تعاون کرتے ہیں صوبے کے سربراہ اور وفاق کا سربراہ، یعنی وفاق سے صوبے کا سربراہ بھی کرتا ہے، تو یہ ہے نا لغاری صاحب۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم کم از کم اس بات پر تو زور دیں، کیا یہ حکومتیں جو ہیں یہ پاکستان سے باہر کہیں ان کی عملداری ہے؟ اگر پاکستان میں ہے، اگر ہمارے ہی شہروں پر ہے، ہمارے ہی صوبوں پر ہے، ہمارے ہی علاقوں پر ہے، تو کم از کم ان کے مسائل کو سمجھیں۔ وزیر اعظم تشریف لاتے ہیں، وزیر اعظم کو پتہ ہے لیاری کی گلیاں کیسی ہیں، وزیر اعظم حالانکہ جیتے ہیں وہاں سے الیکشن، وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ سوراب گوٹ کا کیا حال ہے، وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ
کراچی شہر میں 1.5 کروڑ 2 کروڑ افراد کچی آبادیوں میں رہتا ہے، یہ وزیر اعظم کے علم میں ہے، اور وزیر اعظم ان کے لیے کبھی سوچا ہے وہ پانی کیسے پیتے ہوں گے، ان کو باقی سہولتیں کیسے ملتی ہوں گی، وہاں پر سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ کیسا ہوگا، تو ان چیزوں کی پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر صوبائی حکومت انہیں کم از کم ایک پیج پر آنا تو چاہیے۔ یہ 11 کھرب کا 11.5 کھرب کے پروجیکٹس کا اعلان کیا، ان کی کوئی ویبلٹی نہیں ہے۔ آپ کسی چیز کو اناؤنس کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگ مطمئن ہو جائیں گے، لوگ ان چیزوں سے مطمئن ہوں گے جو لوگوں کو نظر آئیں گی۔ اب گرین بس کو لوگوں کو 40 بسوں کا تحفہ دینے آئے ہیں، تو یہ گرین بس تو اس پر چل نہیں سکتی ہے نا، جو آپ نے لائن بنائی ہے اس لائن پر یہاں نمائش آگے پھر نمائش سے۔ ٹھیک ہے رغائی صاحب، شکریہ۔ میرے ساتھ ممتاز آرکیٹیکٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر پر جتنی گہری نظر ہمارے محترم و مکرم عارف حسن صاحب کی ہے، بہت کم لوگوں کے، بہت تفصیل سے لکھتے ہیں۔ پھر یہ سرکولر ریلوے ہوا، گرین بس ہوئی، یا جتنے بھی پروجیکٹ ہوئے، بلکہ جو اوریجنلی جو کراچی جو تباہ اور بات ہے، اس پر عارف صاحب سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ تو عارف صاحب شکریہ۔ آج پرائم منسٹر ہمارے عمران خان آئے، سرکولر ریلوے کا افتتاح بھی کیا، اور ابھی کوئی 12-1.5 گھنٹے پہلے عذرائے عنایت ہم 2-3 صحافیوں کو بھی بلایا تھا، وہاں اسد عمر صاحب بھی تھے، اور یہ جو سب تفصیل تو آ گئی، اور سوال ہم نے یہ کیا ہے چلیں سرکولر ریلوے 22 سال بعد لائے تو، لیکن 20 ارب آپ دے رہے ہیں، 6 ارب دے رہے ہیں یا سندھ گورنمنٹ، اور آپ 207 ارب کا کہتے ہیں، یہ 207 بقیہ کیسے آئیں گے؟ کچھ جواب تو ملا لیکن تسلی بخش نہیں تھا۔ آپ بتائیے کہاں سے پیسہ آئے گا؟ پیسہ تو دیکھیں، اگر پیسہ یہ گرانٹ کے طور پہ نہیں دیتے، جو کہ یہ نہیں دے سکتے، اور یہ قرضے کے طور پہ آیا، تو قرضہ لوٹانا پڑے گا، اور اگر اسی منصوبے کے تحت لوٹانا پڑا تو ٹکٹ کی قیمت اتنی ہوگی کہ ایک مڈل کلاس پاکستانی وہ پیسے نہیں دے سکے گا۔ چنانچہ ایک بہت بڑی سبسڈی کے ذریعے اس پروجیکٹ کو چلنا پڑے گا۔ ٹھیک، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جو میٹرو ہے لاہور کی، اس کی جو سبسڈی ہے اس پہ کتنے اعتراض ہیں پنجاب کے لوگوں کے، کیونکہ سارا پیسہ اس میں لاہور میں چلا جاتا ہے سبسڈی کے طور پہ، تو یہ مسئلہ تو ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ فائنینس کہاں سے ہوگا۔ یہ عارف صاحب جی، عارف ایک اور بات جو یعنی میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی بہت تسلی بخش جواب، ہمارے اسد عمر تو کراچی شہر کے ہیں، انہوں نے کوئی وضاحت تو کی کہ اول تو یہ روپے کہاں سے آئے گا۔ پھر ایک عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے جو یہ اس طرح کے میگا پروجیکٹ ہیں یہ وائٹ ایلیفینٹ بن جاتے ہیں، اور سرکولر ریلوے کا تو مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ یہاں آپ بھی اس کے لیے لڑتے رہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان ناجائز تجاوزات ہیں، ان بے گھروں کو کیسے نکالیں گے؟ تو یہ جو اب اتنے پر امید ہیں کہ اپنے چاہتے ہیں نا کہ سوری ٹو سے کہ ایک الیکشن مینیفیسٹو بھی سمجھ لیں اس کو، کہ یہ اگر مکمل ہو گئی تو اس کو ان کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہمیں تو صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ واقعی یہ بن بھی آ بھی سکے گی، یا خالی وعدہ رہے گا صرف ایک کو ملازمتوں کی طرح؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے آنے میں بہت پیچیدگیاں ہے، پیسے کا صرف معاملہ نہیں ہے، اس کے علاقے کا جو سرکولر ریلوے کا کوریڈور ہے اس کو حاصل کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوگا، لوگوں کو سرکانا ہوگا، بہت بڑے پیمانے پہ نیا انفراسٹرکچر بننا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں 2-2.5 سال میں تو ہوتی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ، اگر یہ ہو بھی جاتی ہیں تو اس انفراسٹرکچر کو جیسے میں نے بتایا مینٹین رکھنا، اور اگر اس کا قرضہ لوٹانا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی سبسڈی کی ضرورت ہوگی۔ وہ سبسڈی کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ کراچی کے جو زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں وہ بھی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، قیمت میں جو یہ خرچ ہو رہا ہے، کراچی کے لیے تقریباً 2000 بسیں آ سکتی تھی، اور یہ بسیں جو ہیں اس کے بغیر کراچی نہیں چل سکتا۔ آپ کی اگر سرکولر ریلوے بھی بن جائے، آپ کے سارے BRTs بھی بن جائیں، تو یہ 7% سے زیادہ ٹرپس کو ہرگز بھی سرو نہیں کر سکتا۔ 7 سے 8%، میکسیمم 8%۔ باقی لوگ بسوں میں جائیں گے، باقی ٹرپ ساری بسوں میں ہوں گی۔
تو میری نظر میں تو بسوں کو لانا سڑکوں پہ زیادہ ضروری ہے. اور دوسری بات، یہ جو پروجیکٹ ہے جس کو اتنا مہنگا بنایا گیا ہے، یہ سستا بھی بنایا جا سکتا تھا، لوکل بھی بنایا جا سکتا تھا. لوکل مینوفیکچرڈ ٹریکشن انجنز اور بوگیز کے ذریعے جو ہم بناتے ہیں بہت کم قیمت پہ ہو سکتا تھا. اس میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کو بھی نکالا جا سکتا تھا، تو بعد میں کبھی آ جاتی. فی الحال پروجیکٹ جلدی بننے کے لیے ایک سیدھا سادہ پروجیکٹ ہوتا، اسے بہتر بناتے جاتے وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تو میرے تو یہ خیالات ہیں. شکریہ عارف حسن صاحب. عارف حسن صاحب یعنی جن بات کا اظہار کر رہے تھے بہرحال وہ حقائق پر مبنی ہیں، اور میرا تو خیال یہ ہے کہ جو سرکاری ریلوے ادارے ہیں انہیں یقیناً عارف حسن صاحب جیسی شخصیات سے جو کراچی کو بہت ڈیپلی گہرائی و گہرائی سے جانتی ہیں ان کو اس ٹیم میں شامل کرنا چاہیے جو یہ سرکاری ریلوے اداری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا کہ ذرا سا دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن میں خاص آپ کا خطاب، اور ایک اور خاص بات کہ ایک نابینا خاتون نے جس طرح اسمبلی سے خطاب کیا اس سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ضرور ہوا ہوگا عالمی منظرنامے پر. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ہاں، اچھا بھی نہیں لگ رہا، کیونکہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یو این سے جب یہ خطاب کر رہی تھی جس پر اعتماد میں ہماری سائمہ سلیم کو انہیں نابینا کہوں کہ بیشتر لوگ دیکھتے ہیں لیکن وہ جو ہیں کانوں سے اور آنکھوں سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے بھائی یوسف سلیم جو ہیں وہ پہلے نابینا جج رہ چکے ہیں. اس لحاظ سے یو این میں ان کا بھیجنا، اور خاص طور پر انہوں نے جو کشمیر میں مظالم کا ذکر کیا، اس نے کہا بھارت کی آنکھیں کھولی، ساری دنیا کے آنکھیں کھول دیں. میرے ساتھ ہیں سردار مسعود خان صاحب، آزاد کشمیر کے سابق صدر رہے لیکن اس سے بڑھ کر مفادکار رہے، چین میں سفیر رہے، وزارت خارجہ کے ترجمان رہے، جینوا میں رہے. خان صاحب ایک تو شکریہ، اور کیونکہ اب صدارت جیسے بھاری بھرکم بوجھ سے آپ آزاد ہو چکے ہیں، بوجھ تو نہیں کہوں گا لیکن ایک عہدے کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، وہ اسباب بھی تھے. تو ایک تو میں نے یو این میں اس میں ذکر کیا، پرائم منسٹر عمران خان نے جو خطاب کیا میں اس میں حوالے، اور پھر آج ہمیں موقع بھی ملا، ایک مختصر سا گروپ تھا جرنلسٹوں کا، میں بھی شامل تھا، طالبان کے حوالے سے. لیکن مجھے لگا کہ طالبان کے حوالے سے ذرا ہمارے خاص صاحب کا ابھی تک تھوڑا رویہ اپولوجیٹک تھا. انہوں نے کہا جی ابھی آئے ہیں، اتنے مسائل ہیں، اتنے مصائب ہیں، انہیں وقت نہیں دیا جا رہا. خان صاحب جی اصل میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی افغانستان میں مسائل ہیں، اور جس عرصے سے مغرب طالبان کو دیکھ رہا ہے یا افغانستان کو دیکھ رہا ہے اس سے انتشار اور بڑھ سکتا ہے. تو اس وقت جو ہے پاکستان کی صلاح امریکہ کو درست ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کتنا بڑا انسانی بحران ہے، اور امریکی آئے ہیں، انہوں نے تقریباً $2.5 ٹریلین یہاں خرچ کیے ہیں پچھلے 2 اشروں میں. لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے وہاں ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے پیسے خرچ نہیں کیے، جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی بھی ان کی جو GDP ہے جس ملک کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ کوئی تقریباً $21 بلین کے قریب ہے، اور اس طریقے سے افغانستان دنیا کا غریب ترین ملک بن جاتا ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو وہ ٹھیکیدار لائے تھے، جو افغانستان میں انہوں نے حکومت وہاں قائم کی تھی، انہوں نے کتنے علل تللے کیے اور کتنی عیاشیاں کی، کتنی کرپشن ہوئی. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ایک انسانی بحران ہے اسے حل کرنے کے لیے وہ اور پیسے بند کر رہے ہیں. لیکن خاطر ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ یہ ایک تو یہ ابھی تک آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ 56 اسلامی ملک ہے، ہر ایک کی الگ ٹیکٹس ہے، لیکن آپ کا مقابلہ لین دین، تجارت، سفارت سب ماڈرن ملکوں سے ہے، مغرب کے ملکوں سے ہے، اسلامی دنیا کا تو آپ کو حال ہے. لیکن اگر طالبان کو یہ بتانا تھا کہ اگر وہ نئے طالبان ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہو. مثلا یہ کہ کیوں 1,24,000 لوگوں کو چھوڑنا پڑا، کیوں ہزارہ اور یہ جو اقلیتیں وہ، پھر کیوں خواتین کا ایک چینل بند کر دیا اور خوف کے مبتلا ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم شرعی لا نافذ کریں گے، اور اس کی کتنی تشہیر ہوئی. آپ کو ویسٹرن پریس کے ہرات میں 4 لوگوں کو آپ نے سرعام پھانسی دی. یہ آپ کو تو پتہ ہے نا مجھ سے زیادہ کہ ویسٹ کے لیے، مہذب دنیا کے لیے کتنا بڑا ہوتا ہے کہ برسر عام پھانسی دی جائے.
हाँ साहब। देखिए, बात यह है कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जो है कैपिटल पनिशमेंट है, और खुद जो है बहुत से ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जिनमें शरीयत नाफिज है, तो वहाँ तो इतना शोर शराबा नहीं होता। असल में जो अफगानिस्तान के सिलसिले में है, जो शक किया जा रहा है, वो ये है कि तालिबान जो है किसी तरीके से इस इलाके को दोबारा जो है वहशत की तरफ, बर्बरियत की तरफ ले जाएंगे। तालिबान ने यकीन दहानी करवाई है, उनका हाथ बटाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि और पाकिस्तान इसका मुसलसल मुतालबा कर रहा है कि उनकी हुकूमत जो है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, और उसके बाद जो है उन्हें रवादारी का सबूत देना चाहिए। खुद तालिबान की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, वहाँ मसाइल होंगे, और मसाइल कहा नहीं है। आपने अभी जो है जो इस सेगमेंट का आगाज करने से पहले बताया कि हिंदुस्तान कितनी बेदर्दी से कश्मीरियों को मार रहा है, कितना ही वावेला होता है उसके लिए, कितना ही एहतजाज होता है। क्यों नहीं सदर बाइडन बोलते, या क्यों नहीं वॉशिंगटन पोस्ट जो है उसके ऊपर एहतजाज करती, वो तो जो मुखालिफ नुक्ता नज़र उसको पेश करते हैं। तो यहाँ जो है अफगानिस्तान में बुनियादी मसला जो है वो स्ट्रेटेजिक है। एक इतनी बड़ी ताकत अमेरिका जो है उसे पसपा होना पड़ा, वो असबाब ढूंढ रहे हैं, कभी तालिबान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, कभी पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं, अपने गरिबान में झांकने की बहुत कम कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी ताकत जो है इस किस्म के जब गलत फैसले लेते हैं। यानी मैं नहीं कह रहा कि उनका बुनियादी फैसला गलत था, क्योंकि उस वक्त जो है पूरी अमेरिकी कौम बड़े गम और गुस्से में थे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के खिलाफ। तो वो यहाँ आए थे कुछ इंतकाम लेने के लिए, कुछ यहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए, पाकिस्तान उसमें शामिल हुआ। तो उस हद तक उनकी जंग जो है वो दुरुस्त थी, कम अज़ कम अमरीकी क़वानीन के तहत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत। लेकिन बाद में जो हालात और वाक़यात सामने आए उसकी वजह से जो है एक गहरी सोच की ज़रूरत है कि जब, जैसा मैं कह रहा था कि अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क जब इतनी संगीन गलती करती है तो उसकी न सिर्फ अमेरिकियों को खमियाजा भुगतना पड़ा, बल्कि ये जो है कि यहाँ जो नस्लें तबाह हो गई हैं। हाँ साहब, लेकिन बहरहाल ये भी तो है ना कि जो 9/11 हुआ उसके पीछे ये नहीं था कि उसामा बिन लादेन समेत हर तरह के दहशतगर्द तकरीबकार वो हेवन बन गए थे। अभी भी आप देखें ना नंगा जलालाबाद में IS और इन तंजीमों को इन्होंने सरपरस्ती की। अब आज जब वो पहले शिकारी थे अब शिकार हो रहे हैं, लेकिन ये खुद उनका भी तो हथियार खुदकश हमले ही रहे ना, धमाके ही रहे ना जो हमने सब ज़्यादा भुगते। अब उनको कम से कम माजरा तो माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात पर कि हाँ हमने गलती की जो हमने खुदकश हमले और धमाके किए। अब अगर वो बिल्कुल सफ़ेद चिट्टे चेहरों के साथ के सादगी से कहने लगे पाक भूल जाए, कैसे होगा खान साहब ये? देखिए, बात ये कि उनको थोड़ा वक्त दीजिए, उसके बाद इनका एक नजरिया है, एक निज़ाम हुकूमत है, और उस सिलसिले में ये है कि वो किसी मुनाफिकत का मुजाहरा नहीं करते बल्कि उसके बारे में खुलकर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बात बताऊं कि अफगानिस्तान में सब लोग चाहते हैं कि हम इस्तेहकाम चाहते हैं कि वहाँ अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ ना इस्तेमाल हो। तो उन्होंने जो है चीन को यकीन दहानी करवाई है कि ETIM को उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। इसी तरीके से जो उज़्बेकिस्तान के खिलाफ जो एक मूवमेंट है उसे नहीं पनपने दिया जाएगा। इसी तरीके से जो है उन्होंने ईरान को यकीन दहानी करवाई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें इन इरादों को और इन डिक्लेरेशंस को मुकम्मल करने दें, और उस सिलसिले में आपको हाथ बटाना होगा, वरना मजीद इंतशार फैलेगा। देखिए, जो कौन सी मुतबादिल क़ुव्वतें वहाँ मौजूद हैं, और इस वक्त जो है वहाँ एक मतलब अनगवर्नड स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। पूरे का पूरा अफगानिस्तान जो है उसमें किसी किस्म की रिट होनी चाहिए, क्योंकि वरना नाराजियत या जो एनार्की की कैफियत हो जाएगी, और उसकी वजह से जो है दुनिया को उसका जो एक किस्म का जो मलबा होगा उसे समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खान साहब, मैं जस्ट कंक्लूडिंग क्वेश्चन आपसे अगर ये करूं कि अभी तक आप पिछली कोई भी, मुझे नहीं लगता सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि सरज़मीन बेआइन है, और सबसे बढ़कर जो उनको ज़ोर दे रहे हैं शरीयत पर, वो भी उनकी अपनी शरीयत, सॉरी टू से ये सदाएँ और ये तो पूरे। लेकिन आप समझते हैं कि तालिबान जो हैं उनको अब हम पहल हम करें तस्लीम करने में, या हम कहें कि नहीं एक साथ चीन, रूस, तेहरान, जद्दा मिलकर करेंगे? क्या होगा खान साहब? देखिए, मुफादात सब ममालिक के वाबस्ता हैं, सिर्फ पाकिस्तान के मुफादात नहीं है कि अफगानिस्तान मुस्तहकम हो। तो इसलिए हमने अगर मुझे बहुत जल्दी की या पहल की तो फिर हम ले दे कि वो जो 3 ममालिक थे वो रह जाएंगे, हम सऊदी अरब और
اس وقت اس مرتبہ شاید جو ہے وہ قطر ہو، کیونکہ یو اے ای جو ہے اسے بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کب جو ہے ان کو تسلیم کرتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ سب کے مفادات وابستہ ہیں تو اس لیے سب کو اکٹھے کرنا چاہیے، اور پاکستان جو ہے اس میں کوئی جھجک موجود نہیں ہے، لیکن مصلحت کے تحت وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ باقی بین الاقوامی برادری کے لوگ بھی جو ہے اسے تسلیم کریں، تاکہ ایک مرتبہ پھر جو ہے طالبان کی حکومت یا افغانستان کی حکومت اس طریقے سے علیحدگی کا شکار نہ ہو جائے۔ شکریہ سردار مسعود خان صاحب، ہمارے ساتھ سابق پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اور ممتاز سفارتکار، اور اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بیڑلی کو اجازت دیجیے۔